اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، آفتاب ولایت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو ایک بار دیکھ لیتا تھا، بات کر لیتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا عاشق زار بن جاتا۔ آپ کی نورانی شخصیت میں وہ مقناطیسی اثرات تھے کہ سارا زمانہ آپ کی طرف کھینچا چلا آتا تھا۔ اسپین کا امیر کاؤنٹ گلارزا لندن میں حاجی صاحب کا نام نامی سن کر ہندوستان آیا۔ جب حاجی صاحب کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسلام کی دولت لے کر پھر واپس گیا۔ مسٹر کاؤنٹ اپنے ایک خط میں حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کچھ اس طرح رقم تراز ہے۔ میں نے سن 1902 میں حاجی صاحب کا ذکر لندن میں سنا۔ اس دن سے وہ میرے خیالوں میں بس گئے۔ آخر ہندوستان کا سفر اختیار کیا، دیوا شریف پہنچا تو یہاں کی چیزیں مجھے خواب جیسی محسوس ہوئی۔ ظاہر و باطن ایک دوسرے میں جڑے ہوئے تھے۔ آخر حاجی صاحب تشریف لائے۔ دائیں بائیں دو مرید تھے جن کے سہارے وہ چل رہے تھے۔ لمبا قد، گورا رنگ، جسم زہد و ریاضت سے نزار، نیلی آنکھیں، آسمان کی طرح گہری اور شفاف پیشانی، سیدھی اور بلند خد و خال موزوں، سفید براق داڑھی مبارک، ہونٹوں پر انانے شباب کی مسکراہٹ۔ میرے جذبات نے مجھے جرأت دلائی اور میں نے دوڑ کر اپنا سر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینے پر رکھ دیا۔ آپ نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا، محبت محبت۔ اس کے بعد ہم لوگ چٹائی پر بیٹھ گئے۔ پھر جو کچھ باتیں ہوئیں ان الفاظ سے میری روح میں ایک سکون، ایک طمانینت سی چھا گئی، جیسے ایک طویل محنت کے بعد پرسکون نیند آ جائے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گوہر مقصود ہاتھ لگ گیا۔ وہ میری عرفان کی متلاشی روح کا منتہائے مقصود قرار پائے، اور پھر مجھے حاجی صاحب قبلہ سے زیادہ دنیا میں کوئی محبوب نہ رہا، اور میری ہر خواہش پوری ہوئی اور ہر مشکل دور ہوئی۔ بالکل اسی طرح آفتاب ولایت جس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا تو ملک غلام محمد جو بعد میں گورنر جنرل پاکستان بنے، اپنی نو عمری اور طالب علمی میں تھے۔ ایک بار آپ کی شہرت سن کر وہ دیوا شریف میں در وارث پر حاضر ہونے کے لیے وہاں پہنچے۔ دیکھا تو ایک جم غفیر ہے جو آپ کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑا ہے۔ آپ نے بڑی مشکل سے ایک خادم کے ذریعے اندر کہلوایا کہ میرا پیغام دیجئے اور حضور وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کریں کہ آپ کا غلام آیا ہے اور باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ خادم اندر گیا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت وارث پاک سر چکائے بیٹھے ہیں اور مریدین کا ایک جم غفیر آپ کے سامنے ہے۔ اچانک حضرت حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور خادم سے کہا، آؤ، کیا بات ہے؟ خادم نے جواب دیا کہ حضور، باہر ایک لڑکا آیا ہے جو کہتا ہے کہ وہ آپ کا غلام ہے اور باریابی چاہتا ہے۔ حضرت نے جواب عطا فرمایا، غلام؟ ارے نہیں، ہمارا غلام تو بادشاہ ہوتا ہے، بلاؤ اسے، وہ بادشاہ ہے، کہہ دو کہ چلا آئے۔ آپ کی زبان حق بیان سے نکلے ہوئے الفاظ مقبول بارگاہ الہی ہوا کرتے تھے۔ خیر، ملک غلام احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر آپ کے چہرہ اقدس پر پڑی، فوراً آپ قدم بوس ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا سرکار، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے نہ ذہنی سکون ہے اور نہ مالی معاونت میرے پاس ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، ارے تو غلام نہیں، بادشاہ ہے، جاؤ۔ وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ ملک غلام محمد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے گورنر جنرل بنے۔ مسٹر قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں ذکر کرتے ہیں کہ ملک غلام محمد جب اپنی بیماری کے آخر میں پہنچے تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ ایک بار پھر مرنے سے قبل حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ حاضر ہوں۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے، جن کا نام کرنل سرور تھا، کہا کہ وہ ہوائی جہاز چارٹر کروا کر اسے دیوا شریف چھوڑ آئے، لیکن ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوئی۔ ملک غلام محمد گورنر جنرل کی ایک سیکرٹری تھی جو
جو فرانس سے تعلق رکھتی تھی جس کا نام رتھ بورل تھا. اس نے بیان کیا کہ اچانک مرنے سے قبل ملک غلام محمد صاحب اونچی آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنے لگے اور پھر اپنے سرہانے رکھی ہوئی حضرت حاجی وارث علی شاہ دیوا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ کی فوٹو اٹھا کر ان کو چومنے لگے. ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کی وہاں پر جانے کی خواہش تو پوری نہ ہوئی لیکن حاجی وارث پاک سرکار خود اس کے پاس آ گئے اور اسی رات ان کا انتقال ہو گیا. ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا. ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے. ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے. اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.